پریشان کیوں ہوتا ہے نا، ذرا ایک مرتبہ دوبارہ اس کو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یارو میں نے 3 مرتبہ پیا، سیر ہو گیا، میرا پیٹ فل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب ذرا یہ مجھے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے لیا اور حضور علیہ السلام نے تناول فرما لیا اور فرمایا ابو ہریرہ دیکھا ہے اس میں برکت کیسی آئی ہے۔ تو یہ حضور نے جو اس کے اوپر پڑا ہے دودھ کے پیالے کے اوپر وہ کیا ہے؟ وہ قرآن تھا۔ بلند آواز سے کہہ دیں قرآن تھا نا۔ تو اگر آج ختم میں ہم اگر دودھ کا پیالہ ساتھ پانی شامل کر لیں، ساتھ کچھ کھانا رکھ لیں، ساتھ کچھ میوہ جات رکھ لیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ اب پانی کی بات کریں، جب غزوے میں پانی ختم ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کچھ ہے، حضور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ سب یہی بات مکمل کریں کہ اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو بس میں وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی نے کی ہے کہ قاری صاحب اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے جو تمہید باندھی ہے ہمارا موضوع اسی پر تھی، صبر کے ساتھ بھوک کے ساتھ وہاں سے جو ہمارا چلا ہے موضوع وہی ختم پر ہے۔ اب بات کو مختصر اختصار کے ساتھ مکمل کرنے لگا ہوں۔ پانی ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا کچھ ہے یا رسول اللہ ہے، فرمایا وہ لے کے آؤ۔ جب مشکیزہ لے کے آ جاتا ہے حضور علیہ السلام اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جو محبوب علیہ السلام کے اوپر قلب کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، محبوب نے وہ پڑھا اور اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس مشکیزے پانی میں رکھا اور 5 جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا اس پانی میں اللہ نے برکت اتنی رکھی جتنے جانور تھے انہوں نے بھی پیا، جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی پیا، جتنی صحابیات تھی انہوں نے پیا، اور جتنے مشکیزیں خالی ہو چکے تھے وہ سارے کے سارے بھرے گئے۔ اور اللہ کے محبوب کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ پانی ابھی بھی محبوب کے ہاتھوں سے جاری و ساری تھا۔ تو پتہ یہ چلا دودھ کے اوپر بھی کلام حضور کا پڑھنا ثابت ہے اور پانی کے اوپر بھی حضور کے کلمات زبان سے ادا کرنا ثابت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لمبا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابو ہریرہ، اے میرے جابر، تو نے کھانا نہیں پکانا، پہلے میرے سامنے پیش کرنا ہے، وہ آٹا، وہ کھانا، وہ روٹی